اب ایک اور روایت انہوں نے پیش کی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا زور صرف کر رہے ہیں کہ گدھا حلال ہو جائے. اب دلیل دے رہے ہیں گھریلو گدھے کو حلال کرنے کے لیے. سنن ابی داؤد کی ایک حدیث انہوں نے پیش کی ہے. اب میں یہاں یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے یہ ہم مسلمانوں کی سیاہ ستہ، جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، کتب ستہ بھی کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ساتھ 4 سنن ہیں. سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے. اب یہ 6 مشہور و معروف کتابیں ہیں، بچوں کو معلوم ہیں. لیکن ہمارے ساحل میاں کو سنن ابی داؤد کا نام بھی نہیں آتا. وہ بار بار کہتے ہیں سنن ابن داؤد میں ہے، سنن ابن داؤد میں ہے، سنن ابن داؤد میں ہے. اور یہ اگر ایک بار ہوتا نا تو ہم اس کو سلپ آف ٹنگ کہتے، ہم کہتے کہ زبان جو ہے وہ لڑکھڑا گئی ہے، غلطی سے یہ بات ادا ہو گئی ہے. یہ انہوں نے بار بار کہا ہے. ہم آپ کو 1-2 دفعہ سنا بھی دیں گے، آگے ان کے الفاظ آ رہے ہیں، کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ بہرحال وہ روایت ہم بتاتے ہیں کہ جس کو دلیل بنانے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں کہ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، غالب بن ابجر نے کہا میرے پاس فاقے چل رہے ہیں. سنن ابن داؤد کی صحیح حدیث ہے، سند کے ساتھ ہے. یعنی بار بار سنن ابن داؤد کہہ رہے ہیں اور اس کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں غالب رضی اللہ عنہ نے کہا گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور آپ نے گدھے کو حرام کر دیا. آپ نے فرمایا اس وقت میں نے کسی وجہ سے حرام کیا تھا. سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، حضرت غالب بن ابجد کی. نبی السلام سے کہا کہ میرے پاس فاقے چل رہے ہیں اور میں کیا کروں، میں مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا. سنن ابن داؤد صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ. غالب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں بالکل مفلسی ہے، فاقے ہے، بس ایک گدھا ہی ہے. آپ نے منع کیا ہوا ہے گدھے کا. نبی السلام نے کہا یہ اس وقت کسی وجہ سے منع کیا تھا. اچھا، یہ ایک بات ہوگی. دوسرے موقع پر پھر دوبارہ یہ کہتے ہیں، یہی روایت کہتے ہیں ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، اور یہ الگ ویڈیو ہے، الگ موقع ہے، الگ ویڈیو ہے. کہتے ہیں ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میری مفلسی اتنی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دیں. میرے گھر میں تو گدھا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی کیوں نہیں کھلا لیتے. یہ سنن ابن داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں. یہ ساحل الدین صاحب کہتے ہیں میں سنن ابن داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں. ان صحابی نے بھی یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع کر دیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کی حدیث کا ہی بتایا کہ میں نے اس وقت کسی وجہ سے منع کیا. تو ایک صحابی نے آ کے، میں نے لفظ کیوں استعمال کیا ہے، حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری مفلسی اتنی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دیں اور حکم دیں. تو نبی السلام نے کچھ حال احوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس میرے گھر میں گدھا ہی ہے. تو نبی السلام نے کہا تو وہی کیوں نہیں کھلا دیتے. یہ سنن ابن داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں. تو ان صحابی نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو منع کر دیا تھا. تو نبی السلام نے غزوہ خیبر کی حدیث کا ہی بتایا کہ اس وقت کسی وجہ سے منع کیا تھا. اب یہ جو کسی وجہ ہے نا، اس پہ بھی ایک پوری چالاکی ہے، اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں. اب یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں. اب ساحل ادیم صاحب تو محدثانہ جناب ٹھپا لگا رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. علماء نے واضح طور پر بتایا، اور یہ میں بتا رہا ہوں ہر دور کے علماء نے بتایا، اور علماء کا اتفاق ہے اس بات پر. یہ بھی میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں، غلط روایت ہے، باطل ہے، بالکل غلط ہے، صحیح حدیث کے بالکل خلاف ہے. خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک نوٹ لکھتے ہیں. یہ حدیث ذکر کی ہے، اس سے آگے جو امام ابو داؤد نے فرمایا ہے وہ جناب ساحل صاحب کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہوگا، یا ساحل صاحب کو کیا لگے، اپنے مطلب کی بات لے لی اور آگے جو کچھ کہا گیا ہے اس کو چھوڑو، اس کو کیا کرنا ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند میں نے پیش کی ہے اس کے خلاف امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند ذکر کی ہے. اور وہ سند کیا ہے؟ عبید بن ابی الحسن، وہ عبد الرحمن بن ماکل سے، وہ عبد الرحمن بن بشر سے، وہ الناس من مزینہ، وہ مزینہ قبیلے کے کچھ لوگوں سے بیان کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابن ابجر نے نبی کریم یعنی غالب بن ابجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. امام ابو داؤد خود بتا رہے ہیں کہ امام شعبہ نے اس کی صحیح سند یہ نقل کی ہے جو کہ منقطع ہے، یا اس میں مبہم لوگ موجود ہیں، کڑی صحیح نہیں ہے، چین صحیح نہیں ہے. اور یہ اگر صرف ہم یہ بات کرتے
تو شاید جناب ساحل میاں صاحب کہتے کہ یہ لوگ تو میری بیان کردہ ہر روایت کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گرامی ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، امام العلل بھی ہیں، امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو داؤد کے بھی استاذ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، اپنے والد سے سوال کیا ہے، یہ علل الحدیث ہے، یہ کتاب امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی اپنے استاد سے، اپنے والد صاحب سے، وہ استاد بھی تھے، ان سے سوال کر کے کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ ابو الامیس نے یہ سند اس طرح بیان کی اور شعبہ نے اس طرح بیان کی ہے، تو میرے والد صاحب نے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام لیتے ہوئے بھی انسان ہل جاتا، اتنا بڑا امام ہے، پہاڑ ہے علم کا، خصوصاً حدیث کی علتوں کے بارے میں، وہ علت اسے ہی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو بظاہر صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی سقم ہوتا ہے۔ تو امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ابو الامیس اس حدیث کو صحیح یاد نہیں رکھ سکا، امام شعبہ نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح ہے، یعنی اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ امام شعبہ نے جو اس کی روایت، اس کی سند پیش کی ہے جس میں مبہم لوگ ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کون ہیں، وہ سند امام شعبہ کا بیان صحیح ہے، لہٰذا یہ سند صحیح نہیں ہے۔ امام ابو زرع سے پوچھا گیا، امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام ابو حاتم کے پائے کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، علل کے ماہر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الصحیح حدیث شعبہ نے جو سند بیان کی ہے وہ صحیح ہے، جبکہ ابو الامیس کی بیان کردہ صحیح نہیں ہے، یعنی امام شعبہ نے بتایا ہے کہ اس کی سند میں جو لوگ ہیں ناس من مزینہ، وہ مجہول مبہم ہیں، ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح اب یہ تو امام ابو داؤد کے استاد ہیں، اس کے بعد امام ابو داؤد خود نوٹ لکھ رہے ہیں، اس کے بعد امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ 4 صدی ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنْ لُحُومِهَا، یہ ثابت ہے البتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، عمدۃ القاری میں علامہ عینی حنفی نے ان سے نقل کیا ہے کہ حاذ الحدیث بطرق ہی باطل، یہ ساری سندوں کے ساتھ باطل ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، بے اصل ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح خود ان کی اپنی کتاب المحلہ میں یہ بات موجود ہے کہ فہذا کلہ باطل، ایسی جتنی بھی روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے کے گوشت کی اجازت والی، سب باطل ہیں، جھوٹی ہیں، غیر ثابت ہیں، مردود ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ بھی ہیں، اور یہ ہیں بھی شافعی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، وہ والے نہیں جو اندھے مقلد، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کا فالور ہوں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ غالب ابن ابجر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطعم اہلک من سمین حمرک، یہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب بن ابجر کو گدھے کے گوشت کھلانے کی اجازت دی تھی، اور فَإِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ، اس کی سند تو مضطرب ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور موقع پر فرماتا ہے مثل هذا لا يعارض به الاحاديث الصحیحہ، کہتے ہیں کہ اس جیسی مضطرب اور ضعیف اور باطل روایت سے آپ صحیح حدیثوں کو کیسے رد کر دیں گے؟ صحیح احادیث جو صریح احادیث ہیں، 2 ٹوک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے، اس کو کیسے آپ چھوڑ دیں گے؟ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی ہجری کے امام ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کا مضطرب ہونا ثابت کیا ہے، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح 6 صدی ہجری میں ہی حافظ عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق گزرے ہیں، وہ فرماتے وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلِ الْإِسْنَادِ، اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اور جو منع کی اور حرمت کی حدیثیں ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حافظ بن نقطہ رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی سند میں تو اتنا زیادہ اختلاف ہے، ثابت نہیں مانا۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں اور محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں وقد ساقہ و ثابت التحریم من حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما،
اس گدھے کی گوشت کی حرمت، گھریلو گدھے کے گوشت کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جابر بن عبداللہ والی حدیث سے ثابت ہے، جبکہ یہ جو حدیث ہے اختلف فی اسنادہ اختلافا کثیرا، اس کی تو سند میں اختلاف ہی بہت ہے، اس کو کیسے مان لیں گے اور صحیح حدیث کو کیسے چھوڑ لیں گے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث، خاتمۃ المحدثین بھی انہیں کہتے ہیں وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْمَتْنُ شَاذٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا، کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے اور متن شاذ ہے، سند بھی متن بھی دونوں غیر ثابت ہیں، مردود ہیں اور صحیح احادیث کے خلاف بھی ہیں، لہٰذا اعتماد صحیح احادیث پر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، منع فرما دیا اور ابدی طور پر حرام ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث العصر وہ فرماتے ہیں کہ ضعیف الاسناد مضطرب، اس کی سند بھی ضعیف ہے، سند مضطرب ہے۔ شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ان کی کتاب انوار الصحیفہ میں یہ بات درج ہے، ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خود ساحل میاں کے نزدیک شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی صحت و سقم میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ وہ ایک بیان میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں آن دی ریکارڈ، کہتے ہیں یا اللہ میرے بچوں کو زبیر الزئی جیسا بنا، ایسا محقق بنا، ایسا ریسرچر بنا کہ وہ بھی حدیث میں وہ ڈیپتھ اور وہ غوطہ لگا سکیں جو زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا۔ یا اللہ میرے بچوں کو زبیر الزئی جیسا بنا، ایسا محقق بنا، ایسا ریسرچر بنا کہ وہ بھی حدیث میں وہ ڈیپتھ، وہ غوطہ لگا سکے کہ جو زبیر الزئی رحمۃ اللہ نے لگایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حدیث کے ماہرین امام ابو داؤد، بلکہ ان کے استاذ امام ابو حاتم اور امام ابو زرع رازی سے لے کر ہر دور کے محدثین اور محققین اور امام العلل ان کو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے رہے، اس کو باطل قرار دیتے رہے، اس کو غلط قرار دیتے رہے، اس کو وہم قرار دیتے رہے، لیکن جناب ساحل عدیم صاحب جنہیں اصول حدیث اور اسماء و رجال کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے سنن ابن داود کی۔ بھئی کیسے یہ کر لیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں یہ سارا؟ اور اب یہ آپ سنیں گے نا جناب ساحل صاحب، پھر بھی اگر آپ اس سے رجوع نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہوگا پھر اس کا؟ اچھا، اس کے باوجود خود غلطی پر ہیں اور فاش غلطی پر ہیں، بالکل باطل اور مردود روایت ہے سب محدثین کے نزدیک یکسر، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے یہ بات ذکر کی ہے کہ باتفاق الحفاظ، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ روایت غلط ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ بخاری مسلم کی حدیث چھوڑ رہے ہیں اور اس کو لے رہے ہیں، اور پھر مفتیان اور علماء پر ٹانٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث کا کیا کیا ہے مفتیان نے، جس حدیث میں صحابی کو نبی علیہ السلام نے کھلی اجازت دی، حالانکہ انہوں نے اسی خیبر کی حدیث کا ریفرنس دے کر کہا، تو اس حدیث کا میں کیا کروں جو صحیح سند کے ساتھ ہے؟ کہ اس حدیث کا کیا کیا ہے مفتیان نے کہ جس حدیث میں ایک صحابی کو نبی اسلام نے کھلی اجازت دی، حالانکہ انہوں نے اسی حدیث خیبر کی حدیث کا ہی ریفرنس دے کے کہا ہے، تو اس حدیث کا میں کیا کروں جو صحیح سند کے ساتھ ہے؟ ساحل میاں، جناب ساحل عدیم صاحب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، کیونکہ وہ مضطرب ہے، وہ شاذ ہے، وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ وہم ہے، جس طرح محدثین نے بتایا ہے، اس کو آپ چوم چاٹ کر لوگوں کے سامنے اس کو پالش کر کے آپ پیش کر رہے ہیں اور اس کو صحیح بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گدھے کا گوشت نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہوئی، کھلی اجازت دی، کہتے ہیں اس حدیث کا میں کیا کروں جو صحیح سند کے ساتھ ہے، مفتیان نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ حدیث نبی علیہ السلام نے کھلی اجازت دی۔ جناب بتا دیا نا ہم نے آپ کو، یہ مفتی، ہم مفتی تو نہیں ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں کوئی بڑا عالم ہوں، میں کوئی مفتی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں حدیث کا اور فقہ کا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سارا کچھ، اور میں دیکھوں گا کہ اب آپ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اب یہاں ان کی ایک چلاکی جو ہے وہ بھی ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں، جب بھی بات ہوتی ہے نا ان کی کسی بیان کردہ روایت پر ہم نقد کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ بھئی حدیث ضعیف ہے نا، موضوع تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر موضوع کا ٹھپا نہیں لگا ہوا تو بس ٹھیک ہے، جو بھی ہو وہ آپ بیان کرتے رہو، حالانکہ یہ بھی اصول حدیث سے نیری جہالت ہے۔ بہرحال اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پھر بھی کبھی تفصیلاً بات کر لیں گے، لیکن یہاں تو ان کا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ ضعیف ہے،
آپ سماعت فرما چکے ہیں ائمہ کرام نے اس کو باطل کہا، اس کو وہم کہا، اس کو غلط کہا، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی اور مردود ہے۔ پھر بھی جناب ساحر ادیم صاحب نے اس پر صحیح کا ٹھپا لگا دیا۔ نہ جانے ان کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ اپنے مطلب کی روایت وہ صحیح کر لیتے ہیں، کون سی اتھارٹی ہے کہ جو بھی پسند آئے اس پر ٹھپا لگائیں صحیح کا اور اس کو صحیح کر لیں، باقی جو مرضی ہوتا رہے، بخاری مسلم کی حدیثیں ہوں، جو مرضی ہو۔